رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ مہینہ گزر گیا اور وہ شخص اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ رمضان کا مہینہ پانا اور اس کے باوجود لاپرواہی برتنا، اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھانا اور نیک اعمال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کرائے، آخرت کی تیاری نہ کرے اور اس موقع کو ضائع کر دے، ایسا انسان ناکام و نامراد ہے۔ بڑا بدقسمت آدمی وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس پر ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کو صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپنے آپ کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ایک انسان اپنے بارے میں دیکھے کہ میں پوری زندگی صحیح گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور اس زندگی کے اختتام پر میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ پوری زندگی صحیح گزارنا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ایک آدمی قیمتی مہینے کو ضائع کرنے والا ہو، جو ایک مہینہ صحیح ڈھنگ سے گزار نہ سکتا ہو، جبکہ ساری ترغیب اس کے سامنے ہے اور اس کی فضیلت اس کے سامنے ہے، تو وہ باقی زندگی کیسے صحیح گزار سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک مہینہ ہم لوگوں کے لیے ایک اعتبار سے تربیت کا مہینہ بھی ہے، اور یہی مہینہ ہمارے لیے ایک اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے قد کو جانچنے کا مہینہ ہے۔ یہ بیدار ہونے کا مہینہ ہے کہ میں نے اتنا اہم مہینہ ضائع کر دیا، باقی زندگی میں زیادہ ضائع کروں گا۔ لیکن اگر اس مہینے کو آدمی صحیح گزار لے تو ایسا شخص نہ صرف اللہ تعالیٰ سے خوب اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، بلکہ یہ شخص بقیہ مہینوں میں صحیح زندگی گزارنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ آدمی امتحان سے پہلے تیاری کرتا ہے، سفر سے پہلے تیاری کرتا ہے، آپریشن سے پہلے تیاری کرتا ہے، زندگی میں چھوٹے نکاح کا معاملہ ہے یا اس طرح کے کئی اور معاملات ہیں، چھوٹے بڑے کئی معاملات آتے ہیں، آدمی ان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی ٹرین اور بس کے آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے کہ کہیں میری ٹرین چھوٹ نہ جائے، میں اس سے پہلے ایسا ریڈی رہوں کہ جیسے ٹرین آئے میں ٹرین میں بیٹھوں، بس میں بیٹھوں اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ اگر میں نے لاپرواہی برتی، ٹرین آئے گی، رکے گی، چلی جائے گی اور میں پلیٹ فارم پہ رہ جاؤں گا۔ آدمی زندگی کے ان معاملات میں تو بہت حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، خبردار رہتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے سال آ کے چلے گئے، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بدقسمتی ہے کہ انسان زندگی کے ان قیمتی مواقع کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو واقعی اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی دوسری مصروفیات میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ واقعی کرنے کے کام نہیں کر پاتا ہے، کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں دینداری نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیزیں شیطان اور نفس اس کو خیر کے کاموں سے روک کر فضولیات میں، گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک۔ صحابہ سے آپ نے کہا تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ایک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکتیں کس اعتبار سے؟ دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے۔
اس مہینے میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے اور گناہ اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتنے گناہ کرنے والے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کے مساجد پکڑ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ دن بھر کھانا چھوڑ کے بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایمانی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے انسان کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، بلکہ حقیقتاً اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ ایک انسان نیکیوں کا کرنے والا آگے بڑھے اور گناہوں کا کرنے والا اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے۔ رمضان کا مہینہ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے گزار لے تو اس کی مستقبل کی زندگی اچھی بن سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مہینے کو ضائع نہ کرے اور اس مہینے کو صحیح طور پر استعمال کرے۔ اس مہینے کے تعلق سے ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بہت سارے مسائل وغیرہ آپ نے ابھی شیخ کی زبان سے سنے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے۔ رمضان کی فضیلت، رمضان میں کیسے کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور وہ اعمال کیسے کرنے ہیں، تو ایک اعتبار سے ان اعمال کی فضیلت اس کو معلوم ہو، دوسرے یہ کہ ان اعمال کے مسائل اس کو معلوم ہو۔ قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے اگر معلوم نہ ہو تو آدمی اپنے کام کاج میں لگا رہے گا اور موبائل فون میں لگا رہے گا، گھر میں آرام کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے سامنے ان نیکیوں کی فضیلت نہیں ہوتی۔